جس طرح soon there will be a time when Hindus will cease to be Hindus and Muslims will cease to be Muslims, not in their personal sense because it is their personal affair, not in their religious sense, but in the political sense as the citizens of the state. اس سے بہتر سیکولرزم کی ڈیفینیشن میں نے نہیں دیکھی آج تک. اور دوسرا آپ نے کہا کہ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے یہی ہے کہ سیاسی لحاظ سے اور سیاسی حقوق کے لحاظ سے کسی کے ساتھ کوئی تفریق نہیں قائم کی جائے. تو یہی سیکولرزم ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی اسلام کے خلاف بات انہوں نے کر دی ہے؟ نہیں، سوال یہ نہیں ہے. اسلام میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ لکھا، سب سے پہلی دستاویز ہے جو یثرب میں آ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی. اس کے اندر جتنی بھی وہاں مذہبی اقلیتیں تھیں، اگر آپ اقلیتی کا لفظ استعمال کر لیں، یا مذہبی گروہ تھے یا مذہبی جماعتیں تھیں، ان سب کے حقوق تسلیم کر لیے گئے اور برابر کے حقوق کے ساتھ لوگ شریک ہوئے. آپ اس میثاق کو پڑھیے. میرا احساس تو یہ ہے کہ بالکل ٹھیک قائد اعظم نے اپنی تقریر میں اس کی تعبیر کر ڈالی. یعنی اس میں کیا چیز ہے جو اس کے خلاف کہی گئی ہے؟ اور اس کے لیے آپ سیکولرزم کا لفظ استعمال کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ٹھیک اسلام کا منشا ہے جس کو انہوں نے بیان کر دی. ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ اسلام سیکولرزم کے بالکل اس کو فیور کرتا ہے. آپ نے یہ بھی کہا کہ کوئی صدر یا وزیر اعظم غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے اگر اکثریت چاہے تو ہم سیکولر کیوں نہیں بناتے اسٹیٹ کو؟ دیکھیے، میرے نزدیک اسٹیٹ کو جس طریقے سے اپنے مذہب کا اس طرح اعلان نہیں کرنا چاہیے، اسی طریقے سے اس کو سیکولرزم کا اعلان بھی نہیں کرنا چاہیے. یا تو ریاست جمہوری ہوگی. آپ ترکی کو دیکھیے، وہاں کیا ہوا ہے. کیا آپ اس کو جمہوریت کے مطابق سمجھتے ہیں کہ میں اگر اپنے مذہب کے تقاضوں کے لحاظ سے ایک لباس پہننا چاہتا ہوں تو مجھے اس کی اجازت نہ دی جائے؟ اصل میں یہ دونوں انتہائی قابل مذمت ہیں. آپ کو جمہوری حکومت قائم کرنی ہے تو جمہور کو فیصلہ کرنے دیجیے، اور جمہور قانون بنائیں گے اور وہ قانون بہرحال پورے ملک پر نافذ ہوگا. اس کی کوئی بنیادیں ہوں گی، ان بنیادوں کے لحاظ سے اس قانون کو اچھا یا برا قرار دیا جائے گا. اگر فرض کر لیجئے کہ ہم مسلمان پارلیمنٹ میں اکثریت میں ہیں تو کیا ہم کو حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اپنے نقطہ نظر کے مطابق قانون بنائیں؟ دنیا میں جہاں کہیں بھی اکثریت ہوگی، امریکہ میں جو قانون بنتے ہیں وہاں کی سینٹ جب قانون سازی کرتی ہے تو کیا ہمارے مذہب کے مطابق کر دیتی ہے؟ وہ جس نقطہ نظر کو درست سمجھتے ہیں اس کے مطابق قانون سازی کر دیتے ہیں. لیکن آپ ریاست پر پہلے سے ایک چھاپ کیوں لگاتے ہیں کہ وہ یا اسلامی ہونی چاہیے یا سیکولر ہونی چاہیے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ خود خلاف فطرت چیز ہے. یہ ریاست کو پہلے سے ایک چیز کا پابند کرنا ہے. وہ یا تو شخصی ہوگی، میں نے جس طرح عرض کیا کہ اکبر اعظم ہوگا تو اپنا دین الہی نافذ کر دے گا. شخصی حکومتیں تو ایسی ہوتی ہیں. اورنگزیب ہوں گے تو اپنا شرعی تصور نافذ کر دیں گے. لیکن یا وہ جمہوری ہوگی. اگر وہ جمہوری ریاست ہے تو اس کو آزادی سے اپنا کام کرنے دیجیے. ریاست کا اوریجن سوشل کانٹریکٹ پہ بیس کرتا ہے اور ریاست اٹ سیلف باؤنڈ ہے. ریاست میری پرسنل لبرٹیز، میرا بلیف اور مجھے بولنے کی آزادی مجھے نہیں چھین سکتی. یہ میری پرسنل آزادیاں ریاست کیوں چھینتی ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہونا چاہیے نا. آپ ریاست کو سیکولر قرار دے دیں گے. اکثریت اگر کوئی قانون بنائے تو ٹھیک ہے. اب اکثریت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مذہب کے اوپر، پرسنل بلیف کے اوپر تنقید کرے اور اس کی بنیاد پہ میرے اوپر پابندیاں لگائے اور مجھے پکڑے. یہ اختیار نہیں ہے کہ اکثریت کو قانون بنانے کا حق ہے، آپ کی رائے کو کچھ کہنے کا حق نہیں ہے. ایک جمہوری ریاست میں ہم اکثریت کی بنیاد پر اکثریت کی رائے سے قانون بناتے ہیں. آپ کو حق دیتے ہیں کہ آپ اس پہ تنقید کریں، آپ اس کی غلطی واضح کریں، آپ لوگوں کو قائل کریں. ہو سکتا ہے آج اکثریت ایک نقطہ نظر کی حامل ہو، کل آپ کی تبلیغ و تلقین اور تعلیم کے نتیجے میں اکثریت ایک دوسرے نقطہ نظر کی حامل ہو جائے. آپ اس سے ایگری ایک کریں گے جمہوری ریاست میں آپ آخر اس کا کیسے دفاع کرتے ہیں کہ ایک جمہوری حکومت قائم ہوتی ہے ترکی میں؟ وہ جمہوری حکومت یہ قانون بناتی ہے کہ اب بچیاں اسکارف لے کر آ سکتی ہیں. یہ نہیں کہہ رہی کہ اسکارف لینا لازم ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اپنے نقطہ نظر کے مطابق اسکارف لے کے یونیورسٹی میں آ سکتی ہیں. عدالت اس کے خلاف فیصلہ کرتی ہے. تو میں تو اس کے خلاف بھی اتنا ہی احتجاج کروں گا جتنا آپ پر کوئی مذہبی پابندی لگائی ہے تو اس کی بنیاد پر احتجاج کروں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب تک دنیا نے جتنی سیاست میں ترقی کی ہے اس کی بنیاد پر دنیا کہاں پہنچی ہے؟ دنیا یہاں پہنچی ہے کہ ریاست کو جمہوری اصولوں کے اوپر قائم ہونا چاہیے. جس وقت آپ اس کے اوپر کوئی چھاپ لگا دیتے ہیں پہلے سے تو آپ دوسروں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ان کے نقطہ نظر کو بزور بازو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ پرسیکیوشن کرتے ہیں. یہ سارا کام سیکولر سٹیٹس بھی کرتی ہیں اور مذہب کے نام پر بننے والی ریاستیں بھی کرتے ہیں. آپ ایک جمہوری حکومت کے دائی کیوں نہیں بنتے؟ میں کہتا ہوں قائد اعظم یہ کہتے تھے، چونکہ ان کے سامنے جب یہ سوال کیا گیا کہ اب پاکستان میں شریعت نافذ ہوگی، اب دیکھیے انہوں نے جواب کیا دیا. انہوں نے کہا کہ یقیناً ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان یہاں اکثریت میں ہیں. جب وہ قانون بنانے کے لیے بیٹھیں گے تو شریعت کے خلاف قانون کیسے بنا دیں گے؟ آپ نے بات کی کہ جو قائد اعظم کی تقریر تھی
اس کا حوالہ دیا کہ پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھیں گے وہ مسلمان ہوں گے. جب وہ مسلمان ہوں گے تو وہ شریعت کے اصولوں کو سامنے رکھیں گے. تو ایسی کیا وجہ ہے کہ پچھلے 60 سالوں میں یہاں پر نہ ہمیں سیاسی نظام میں اسلام نظر آتا ہے, نہ یہاں پر معاشی نظام میں اسلام نظر آتا ہے, یہاں نہ سماجی نظام میں سماجی جو نظام ہے اسلام کا وہ نظر آتا ہے یہاں پر. پھر آپ نے ابھی بات کی کہ یہاں پر جو اقلیتوں کے ساتھ حقوق جو اسٹیٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ جو رویہ رکھتی ہے وہ بھی غلط ہے. دیکھیں اسلام کا جو بنیادی نظریہ ہے وہ تو یہی ہے کہ اقلیتوں کو ان کے مذہب کے مطابق ڈیل کیا جائے گا, نہ کہ اسٹیٹ کے جو اصول ہوں گے اس کے مطابق. اصول بنیادی میں ویسے ہی رہے گی. اب ایسا تو نہیں ہے کہ ایک جو نان مسلم ہے اس کے جو یہاں پر رہنے کے انداز ہیں وہ ویسے ہی ہوں جیسے نان مسلم اسٹیٹ میں ہونے چاہیے. وہ تو نہیں ہے, بنیادی اصول تو وہی ہوں گے, لیکن جو اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی یا وہ کوئی گناہ کرتا ہے جو بھی کرتا ہے وہ اس کے قوانین کے مطابق ہوں گے. اسلام کا یہ بنیادی نظریہ ہے. آپ وہ ساری باتیں کریں تو اسلام کے بنیادی نظریات سے آپ اختلاف نہیں کر رہے. بس میں نے کون سی ایسی بات کی ہے جو اسلام کے اس بنیادی نظریے سے مختلف ہے؟ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اقلیتوں کو ان کے حقوق دیے جائیں, ان کو ان کے نظریے کے مطابق زندگی بسر کرنے کا موقع دیا جائے. مجھے تو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں قانون کا مذہبی بنیاد پر ہمارے اوپر اطلاق نہیں ہونا چاہیے, ان کو حق حاصل ہے, ان کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے مذہبی قانون کے مطابق معاملہ کر لیں. اسلام کی جو پہلی تاریخ گزری ہے اس میں تو بارہا یہ ہوا ہے کہ اقلیتوں کو پورا حق دے دیا گیا کہ وہ اپنے مذہب اپنے نقطہ نظر کے مطابق فیصلے کر لیں. ان کی عدالتیں گوارا کر لی گئیں کہ وہ اپنی عدالتیں خود قائم کر لیں, ان کے اپنے لوگ بیٹھ کے ان کے اپنے مقرر کردہ جج ان کے معاملات کا فیصلہ کر دیں. یہ سب کچھ عباسیوں کے ہاں ہوتا رہا ہے, یہ سب کچھ امویوں کے ہاں ہوتا رہا ہے, یہ خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ روایت موجود رہی ہے. تو اس وجہ سے اسلام کو اس پر کیا اعتراض ہے؟ قائد اعظم نے جو بات کہی وہ بڑی سادہ بات تھی کہ یہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہوگی, مسلمانوں کی اکثریت ہوگی تو تشویش میں مبتلا ہونے کی کیا بات ہے؟ مسلمان بیٹھیں گے تو قانون اسلام کے مطابق ہی بنائیں گے. یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ یہ نہیں ہو سکا وہ نہیں ہو سکا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کبھی جمہوریت کو چلنے نہیں دیا گیا. آپ جمہوری حکومتوں کو اپنا کام کرنے دیجئے, جمہوری قیادت کو پیدا ہونے دیجئے, جمہوری فضا پاکستان میں قائم ہونے دیجئے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مسلمان جب قانون سازی کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو بتدریج بہتری کی طرف جائیں گے. ہم سب عرب ایک قبائلی سماج کے عادی تھے. حضور کی وفات کے بعد جب خلفائے راشدین کے انتخاب کا وقت آیا تو 7-8 صحابہ نے مل کر ایک خلیفہ کا انتخاب کر لیا. تو کیا آپ اس انتخاب کو جمہوری اصولوں کے مطابق قرار دیں گے؟ قبائلی معاشرے میں جب جمہوریت کا نفاذ کیا جائے گا تو انہی روایات کے لحاظ سے کیا جائے گا. رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قبیلہ قریش کو عرب میں خصوصی سیادت حاصل تھی. اس سیادت میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا. قریش کے جو بڑے بڑے لیڈر تھے وہ اس کشمکش کے دوران میں ختم ہو گئے جو اسلام اور جاہلیت کے مابین ہوئی, اور اس کے بعد جو نئے لیڈر پیدا ہوئے ان کا بھی تعلق بھی زیادہ تر قریشی سے تھا. انصار کو مدینے میں یقیناً اکثریت حاصل تھی, لیکن جب پورا جزیرہ نما عرب فتح ہو گیا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت پورے جزیرہ نما عرب میں قائم ہو گئی تو جزیرہ نما عرب کے لحاظ سے قریش ہی وہ واحد جماعت تھے جس کو اکثریت کی تائید حاصل تھی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے خود یہ فرمایا کہ الناس تبع لقریش, لوگ قریشی کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں, انہی کے پیرو ہیں. مسلمہم لمسلمہم و کافرہم لکافرہم, ان کے مسلمان بھی ان کے مسلمانوں کے پیرو ہیں اور جو ان کے منکرین تھے وہ بھی ان کے منکرین کے پیرو تھے. یعنی جو سیادت ان کو اسلام سے پہلے حاصل تھی وہی ان کو حاصل رہی ہے. چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قبیلہ قریش کے لوگوں کو اقتدار منتقل ہو گیا تھا, اور قریش کے لوگوں نے جس طرح اب پارٹیاں بیٹھ کے اپنے لیڈر کا فیصلہ کرتی ہیں اسی طرح فیصلہ کیا. غامدی صاحب, آپ نے کہا کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے کسی بھی ملک میں, اچھی حکومت ڈیموکریسی یا جمہوری حکومت ہے, کوئی سیکولر اسٹیٹ نہیں ہونی چاہیے, کوئی مذہبی اسٹیٹ نہیں ہونی چاہیے, تضادات مسائل کا خاتمہ ہو سکتا ہے. تو جمہوری حکومت میں اکثریت جو چاہے قانون بنا لے جو چاہے آئین بنا لے, مطلب یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ عوام کے پاس آ جاتا ہے, انسان کے پاس آ جاتا ہے, جو کہ مذہبی حکومت میں خدا کے پاس ہے. تو کیا آپ انسانی اقتدار اعلیٰ کو جسٹیفائی کرتے ہیں یونیورسلی؟ اگر انسانی اقتدار اعلیٰ کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے تو کیا خدا کا رول ختم ہو جاتا ہے؟